ڈیزل سچ کے معزز احباب، میں ہوں ثانیہ ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ معزز احباب، برمودا ٹرائنگل امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب واقع وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ دنیا کے پراسرار ترین جگہ ہے اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں کشتیاں، بحری جہاز اور ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں۔ درجنوں لوگوں نے اس علاقے کے متعلق اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہاز کے سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پائلٹس کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب عجیب روشنیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر ہے، اور خوفناک حادثے سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اس علاقے میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ ایسا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ 4 دسمبر 1970 کی ایک روشن صبح تھی جب بروس گارن نامی ایک پائلٹ نے بہاماس کے جزیرے اینڈرو سے اڑان بھری، جس کے چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کا شہر میامی تھی۔ یہ معمول کی پرواز تھی جس پر بروس اس سے پہلے درجنوں بار جا چکا تھا، لیکن اس بار جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا حجم بڑھانے لگا، لہٰذا بروس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11005 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پراسرار سیاہ بادل آ گیا جسے دیکھ کر بروس کافی خوفزدہ ہو گیا، لیکن یہ بادل پچھلے بادل سے بھی بہت بڑا تھا اور طیارے کو اس کے اندر سے گزارنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا، لہٰذا بروس نے طیارے کو بادل کے اندر داخل کر دیا، لیکن اس بادل کے اندر سیاہ کوہ اندھیرا تھا، مگر یہ طوفانی بادل نہیں تھا، اسی لیے تھوڑی دیر بعد بادل کے اندر سے سفید روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے اور پائلٹ نے پہلے ہی لمحے پہچان لیا کہ روشنی آسمانی بجلی نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھی۔ اس بادل کے اندر طیارے کا سفر نصف گھنٹہ تک جاری رہا، لیکن اب بروس کو احساس ہوا کہ یہ وہی بادل ہے جو 1000 فٹ کی بلندی پر اس سے ٹکرایا تھا۔ اب بروس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ بادل یوں لگتا تھا اب کبھی ختم نہ ہوگا، لیکن اچانک بروس کو بادل کے کنارے سے روشنی نظر آنے لگی، لہٰذا پائلٹ کی جان میں جان آ گئی، لیکن جوں جوں روشنی قریب آنے لگی ایک کے بعد ایک جہاز کے آلات خرابی کے سگنل دینے لگے، یہاں تک کہ جہاز کے تمام انڈیکیٹر جلنے بجھنے لگے اور کچھ دیر بعد پائلٹ جہاز سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، لیکن حیران کن طور پر تب بھی طیارہ اڑتا رہا۔ اور جب اس واقعے کے بعد بروس سے ساری صورتحال کے بارے میں پوچھا گیا تو بروس کا کہنا تھا اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کو کوئی دوسری قوت چلا رہی ہے یا آسمان میں کوئی کرنٹ ہے جس کے باعث طیارہ خود بخود اڑ رہا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد میرا طیارہ بادل کی سرنگ سے نکل آیا اور اس کے ساتھ ہی طیارے کے آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کوئی خرابی کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ بادل ختم ہونے کے بعد طیارہ تقریباً 1 سے 15 منٹ تک گہری سفید دھند میں اڑتا رہا۔ اس وقت میں نے نیچے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور ان سے اپنی لوکیشن کے بارے میں دریافت کیا، جس پر مجھے بتایا گیا کہ میرا طیارہ ریڈار پر شو نہیں ہو رہا۔ میں سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد وہ دھند ختم ہو گئی۔ معلوم ہونے پر پتہ چلا کہ میرا طیارہ عین میری منزل کے اوپر پرواز کر رہا ہے۔ یہاں ایک اور حیرانگی کی بات تھی، یہ فاصلہ 217 میل تھا جسے 1 گھنٹے 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے اور بحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ لینڈ ہوتے ہی بروس نے طیارے کا فیول چیک کیا، فیول اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا طے شدہ فاصلے کے مطابق اسے خرچ ہونا تھا۔ بروس نے سفر سے متعلق تمام معلومات چیک کی اور اسے دریافت ہوا کہ اس کا طیارہ اپنے مقررہ وقت سے نصف حصے میں اپنی منزل پر پہنچا ہے، لہٰذا اس نے فوری طور پر ایوی ایشن ماہرین سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے اوپر گزرنے والی صورتحال کے بارے میں بتایا، لیکن کوئی بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ بالآخر بروس نے خود ہی اس کے بارے میں معلومات جمع کی اور ان سے ایک نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس وقت برمودا ٹرائنگل کے بالکل اوپر تھا اور بادل کے اندر روشنی کے سفید جھماکے دراصل الیکٹرک فوگ تھی، جبکہ کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال یہ بھی ظاہر کیا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کے جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا اور یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کرتی ہے اور بروس اتفاق سے اس ڈارک انرجی کے چکر میں جا نکلا اور خوش قسمتی سے زندہ سلامت نکلنے میں کامیاب رہا۔ ناظرین گرامی، کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس جگہ عام ہیں اور اکثر پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم اس کی وضاحت کوئی نہیں دے سکا کہ بروس نے اپنا سفر نصف حصے میں کیسے پار کیا، لہٰذا بروس گینن کی یہ فلائٹ آج بھی ایک راز ہے جو کہ حل طلب ہے۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کو اتنی شہرت اس وجہ سے ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے بھی غائب ہو چکے ہیں، جن
جن کا آج تک کوئی ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئی، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا، جس کی وجہ نہ سامنے آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو 5 بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، جو اٹلانٹک اوشن پر معمول کے مشن کے مطابق نکلی اور غائب ہو گئی، اور آج تک طیاروں کا ملبہ اور عملے کے 14 ارکان کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا آج تک نہ کچھ پتہ چل سکا اور نہ ہی عملے کے 330 افراد کا کچھ معلوم ہوا۔ ناظرین گرامی، برمودا ٹرائینگل ایک ایسا معمہ ہے جو آج تک نہ حل ہو سکا اور شاید نہ حل ہو سکے۔ یہ قدرت کے ان پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے جو تب تک انسان پر آشکار نہیں ہو سکتے جب تک قدرت نہ چاہے۔ جی تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آپ کی عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔